آئے میرے ساتھ نکالیں عبرانیوں کے نام پولس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات ہم تلاوت کریں گے۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کا شکر ہو۔ جی رکھیں میرے عزیزو، یہ جو حوالہ پڑھا گیا ہے اس میں 7 باتیں خدا کے بیٹے کے متعلق ہیں۔ 7 باتیں خدا کے بیٹے کے متعلق ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اس نے لکھا ہے ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا اور اس نے سب چیزوں کا وارث اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ٹھہرایا ہے۔ اور میرے عزیزو، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کی تابعداری کرتے ہیں۔ پہلا پترس اس کے پہلے باب کی 20ویں آیت میں ہے، جسے اس نے اپنے سب چیزوں کا وارث بنایا۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے بیشتر تھا، مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا کہ اس کے وسیلہ سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو۔ آمین۔ وہ اس لیے زمین پر آیا۔ خدا نے ہم سے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی معرفت کلام کیا ہے۔ لکھا ہے کہ یہ پہلی بات ہے، اس نے ہم سے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ دوسری بات اس نے لکھا ہے اور جس کے وسیلہ سے عالم بھی پیدا کیے، یہی اس کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اور میرے عزیزو، عالم جس کے وسیلہ سے، یہ دنیا، یہ کائنات کی ہر ایک چیز خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے یسوع مسیح کے لیے پیدا کی ہے۔ اور تیسری بات، وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ یہ نقش کے لیے میں سوچ رہا تھا نقش کیا ہے۔ نقش کے لیے یونانی کا لفظ ہے اپوکاسما، جس کا مطلب ہے کہ جیسا خدا ہے، خدا جیسا اس کا بیٹا۔ جو قدرت خدا کی تھی وہی اس کے بیٹے کی قدرت تھی۔ اسی لیے جب وہ زمین پر آیا تو میرے عزیزو، وہ ان گلیوں میں جو ہم سن رہے تھے، قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بنائی، اس نے اندھوں کو آنکھیں دی، اس نے قیدیوں کو رہائی دی۔ 38 سال کے بیمار لوگ جن کی کوئی امید نہیں تھی، یہ خدا کا بیٹا جس کی معرفت خدا نے کلام کی آخر میں، سب سے آخر میں، یسوع کے بعد کوئی نہیں آیا اور نہ کوئی آئے گا۔ اسی نے یہ کلام کیا، اسی نے زندگی کا راہ دکھایا، اسی نے ہماری امید ہمیں دی اور اسی نے ہمیں راستہ دکھایا، اسی نے ہمیں روشنی بخشی اور ہمیں
اس نے زندگی کا راہ دکھا کر زندگی کا وارث بنایا ہے. آمین. یہ خدا کا بیٹا ہے. اس کی مانند کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. اور میرے عزیزو, وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ریفلیکٹر نہیں ہے. ریفلیکٹر کیا ہوتا ہے؟ جو کسی دوسرے کی روشنی کو دوسرے پر منعکس کرتا ہے. یہ روشنی کا منبع ہے. یہ اس روشنی کے منبع سے اور روشنی کا چمکنا اس کا مطلب ہے. یسوع مسیح نہ صرف باپ کا نور ہے بلکہ وہ خود بھی نور اور روشنی ہے. میرے عزیزو, جس سے باپ کی روشنی چمکتی ہے کہ وہ اس کے جلال کا پھٹ ہو, اور اس میں زندگی تھی. یوحنا پہلا باب اور اس کی 4 آیات میں لکھا ہے اس میں زندگی تھی, وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. آمین. وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. اس میں یعنی کہ بیٹے میں زندگی آدمیوں کا نور تھی, اور نور تاریکی میں چمکتا ہے. لیکن پہلے باب یوحنا پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. میرے عزیزو, وہ خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں. یہ 3 باتیں مسیح خداوند کے بارے میں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, جو ہم نے دیکھی ہیں, ہم نے سنی ہیں, اور ہم نے جانا ہے کہ وہ کس قدر ہمارے ساتھ ہے. اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے, سب چیزوں کو وہ نمبر 5 اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. اور نمبر 6 وہ گناہوں کو دھونے والا ہے اور کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے. اس نے روح القدس نازل کیا, یعنی دوسرا مددگار جو اس کے ایوا پر اس کی مرضی کا, اس کی مرضی کے ساتھ چرچ کے اندر ہے. اور جس طرح اس کی خواہش ہوتی ہے, یسوع مسیح کا ارادہ ہے, وہی پاک روح کا ارادہ ہے. اور آج جب ہم پاک روح کی رہنمائی میں دعائیں کرتے ہیں لوگوں کے لیے, تو وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا تھا. تو آج بھی بیمار لوگوں کی زندگی کے اندر جب خدا کے لوگ, خدا کے خادم دعا کرتے ہیں تو ان کے بدن بیماریوں سے آزاد ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھلائی ہوتی ہے. آمین. وہ اس قدر, یہ خدا کا پلان, یہ خدا کا ایک ویژن, خدا کا ایک منصوبہ جو وہ انسان کی بھلائی کے لیے رکھتا تھا. اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو جب بھیجا تو اس نے پاک روح کو بھی انڈیل دیا. اور پاک روح جب ہمارا خدا اور یہ روح القدس جو ہے ہم پر, جو باپ اور بیٹے ارادہ ہے, وہی اس کا ارادہ ہے. جب پاک روح سے اور جب ہم پاک روح سے بھر جاتے ہیں تو میرے عزیزو, آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم باپ اور بیٹے سے بھی بھر جاتے ہیں. آمین. اور وہ آج بھی چرچ کے ساتھ ہے. جب تک زمین قائم رہے گی وہ کلیسیا کے ساتھ رہے گا, کلیسیا کے اندر رہے گا, کیونکہ اس نے فرمایا میں کبھی تم سے دستبردار نہیں ہوں گا, ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. اور جس طرح خدا نے یہ طرح بے طرح نبیوں کی حصہ بحصہ ہم سے خدا نے کلام کیا. نبیوں کی معرفت, جیسے موسیٰ خدا کا بندہ جھاڑی میں دیکھتا ہے, ایک مشعل دیکھتا ہے, اور خواب اور رویا میں لوگوں سے کلام کرتا تھا. اور جیسے یسایہ خدا کے تخت کو دیکھ کر نبوت کرتا ہے. خدا نے ایسا نہیں کیا, خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا آخر میں لکھا, آخر میں اس نے, اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا, کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں دنیا کا نور ہوں, کوئی یہ نہیں کہے گا
रोटी हूं, और कोई ये नहीं कहेगा जो कोई मैं जिंदगी का पानी हूं, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। ये खुदा का बेटा, खुदा ने तरह बेतरह तालिबात में क्या लिखा हुआ है? अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह बेतरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना में आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। मेरे अजीजों, हमारा खुदा जिंदा खुदा है जो बोलता और कलाम करता है। वो बुत नहीं है, मुर्दा नहीं है, लकड़ी नहीं है, पत्थर नहीं है। जिंदा खुदा कादिर मुतलक हमसे मोहब्बत करता है और कलाम करता है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बाप कलाम करता है, बाप कलाम करता रहा तरह बेतरह, हिस्सा ब हिस्सा, लेकिन आखिर में फाइनली एंड किसी चीज का एंड हो जाता है। एक खास शख्सियत के जरिया से उसने अपने बेटे के वसीला से हमसे कलाम किया। इसका मतलब यह है कि जब यीशु मसीह कलाम करता है तो बाप भी हमसे कलाम करता है, खुदा हमसे कलाम करता है। यही खुदा तरह बेतरह हिस्सा ब हिस्सा नबियों की मार्फत कलाम करता रहा। आज अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से बाइबल मुकद्दस के ये जो औराक हैं, ये जो वर्के हैं, इनमें जो लिखा हुआ कलाम है, जब ये रूह कुद्दस के जरिया से हमसे बोलता और कलाम करता है तो कलाम जिंदा हो जाता है। और जब हम इसकी आयात के सफ़ों में रूह कुद्दस की कुदरत से बोलते और कलाम करते हैं तो यही कलाम हमारी रूह में तजर्बा बन जाता है। इसमें बड़ी कुदरत है, इस कलाम में बड़ी कुदरत है। जिस कलाम को उसने आखिर में अपने बेटे यीशु मसीह की मार्फत कलाम किया, वो खुदा हमसे मोहब्बत करता है, बोलता है। मेरे अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये वैसे ही है। अगर हम में से कोई शख्स यहाँ बैठे हो, एक प्राइम मिनिस्टर आ जाए, एक खास बंदा आ जाए, वो किसी को उठाए और ले जाए बाहर, उसके साथ उसकी पिक्चर बने, उसकी तस्वीर बने, तो वो क्या करेगा? अपनी उस तस्वीर को अपने घर के सामने लगाएगा और बताएगा लोगों को कि मैं एक बड़े आदमी के साथ मिला। लेकिन यहां हम देखते हैं, मेरे तलखात, लेकिन यहां देखते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म यीशु मसीह तो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। और ये कि जब वो बादशाहों का बादशाह, इसके लिए हम अगर मुकद्दस लूका की हदीस पढ़े, जहां फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से कहा तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, उसकी बादशाही का आखिर ना होगा, उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। आए इस हवाले को हम पढ़ते हैं लूका की हदीस के अंदर। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर करेगा। आमीन। वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। उस जैसा न किसी का जलाल है न होगा। वही अकेला आसमान और जमीन का मालिक और खालिक और सब चीजों का खालिक हमारे लिए नजात बनकर जमीन पर आ गया, जिसने हमें नजात दी और हमसे उसने कलाम किया
اور خدا نے اپنے بیٹے، اس بیٹے کے وسیلہ سے جو اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کی ماں، اس کے وسیلہ سے اس نے ہم سے کلام کیا. اور یسوع مسیح متی سے 28:18 میں بھی کہتا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اب تم کیا کرو، جاؤ قوموں کو شاگرد بنو. چھوٹی بیٹی بھی کہہ رہی تھی آج ہمارا کام ہے کرسمس. میرے نزدیک ایک گواہی ہمارے اندر، کلیسیا کے اندر گواہی بھی ہونی چاہیے کہ یسوع آ گیا دنیا کو نجات دینے کے لیے. اور کیا ہم آج گواہی دیتے ہیں؟ کیا میرے اور آپ کے اندر گواہی ہے؟ کیا ہم لوگوں کو یسوع کا نام بتاتے ہیں، یا اس نجات کو ہم نے اپنے تک رکھا ہوا ہے؟ میرے عزیزوں، مسیح کا یہ حکم ہے، یہ ارشاد اعظم ہے. اگر ہم گواہی نہیں دیتے، اگر ہماری گواہی کسی تک نہیں پہنچتی، تو خدا ہم سے سوال کرے گا. جس نے اپنا بیٹا ہمیں بخش دیا، جس نے اپنے بیٹے، اس نے طرح بے طرح کلام کرتا رہا، حصہ بحصہ کلام کرتا رہا، نبیوں کی مدد کلام کرتا رہا، رویا میں، خوابوں میں کلام کرتا رہا، جلدی جاری کی صورت میں کلام کرتا رہا، لیکن آخر میں اس نے اپنے بیٹے کی مات پر ہم سے کلام کیا. آخر یہ فائنلی ہے. اب اور کوئی نہیں آئے گا اور کوئی نہیں کہے گا کہ میں، کوئی ایسا نہیں کرے گا. یسوع مسیح اکیلا ہی تخت نشین ہے اور ہمیشہ رہے گا. سب چیزوں کا خالق اور مالک ہے، جس نے یہ فرمایا سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، پہاڑ میرے ہیں. آج ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے کمرے جھکا لیتے ہیں؟ کیوں ہم کمزور ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہم ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں؟ جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ہم گھبرا جاتے ہیں، خوف میں آ جاتے ہیں. میرے عزیزوں، پولس رسول اعمال 18 باب میں ایک باب کا ذکر کرتا ہے. جب وہ اتھینے کے اندر تھا تو وہ خدا کے کلام کی منادی کرتا تھا. کرتے کرتے اس نے ایک خانقاہ دیکھی. اس خانقاہ کے باہر لکھا ہوا تھا نامعلوم خدا کے لیے. وہ نامعلوم خدا کے لیے. تو اس نے اتھینے والوں کو کہا، اے اتھینے والوں، جس خدا کو تم نامعلوم کیے ہوئے پوچھتے ہو، آج میں اسی خدا کی تمہیں خبر دیتا ہوں. وہ جس خدا کی خبر دے رہا تھا، یہی خدا کا بیٹا یسوع مسیح، جسے خدا نے آخر میں، جس کے وسیلہ سے ہم سے کلام کیا. آخر میں اس نے ہم سے کلام کیا. آخر میں اس نے ہم سے کلام کیا اور ان کو کہا خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا. خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں. اسی بزرگ پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. بس اپنے بدنوں سے کیا کرو، خدا کا چلا. آج کس قدر ہم اپنے بدن سے خدا کے نام کو چلا دیتے ہیں. کیا جیسے کل خدا کے خادم بتا رہے تھے، کیا ہم غلام ہیں؟ اس نے آزاد تو ہمیں کر دیا ہے. آخر میں کلام کرنے کے وسیلے سے اس نے ہمیں آزاد تو کر دیا. اور ہم نے خدا کے خادم سے یہ بات بھی سنی ہوئی ہے، اس نے ہمیں زندہ کیا. کس لیے؟ زندہ رہنے کے لیے. آسمانی مقاموں پر اس نے ہمیں زندہ کیا. کب؟ جب ہم مردہ تھے تو اس نے ہمیں زندگی دی. اسی بیٹے یسوع مسیح کے کفارے تھے، یسوع مسیح کے خون کے سبب سے اس نے ہمیں زندگی دی. میرے عزیزوں، کیا ہم غلام ہیں؟ اگر غلام ہیں تو آج وقت ہے کہ ہم ان غلامی کے جوؤں کو اپنی زندگی سے کیا کریں؟ نکالیں. ان غلامی کے جوؤں کو بائے کر دیں. ان باتوں کو، غصے کو، جھوٹ کو، حسد کو، چغلخوری کو اور بہتان ترازی کو اور لالچ کو، جو بت پرستی کے برابر ہے، اس کو بھی اپنی زندگی سے دور کر دے اور مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کیا کرے؟ جگہ دے. اس کلام کو جو اپنی قدرت سے ہر چیز کو سنبھالتا ہے، جو ہر چیز کو اپنی قدرت سے سنبھالتا ہے. اور میرے عزیزوں،
ضرورت، اور خدا نے اپنے بیٹے کی معرفت آخر میں ہم سے کلام کیا۔ اسی طرح اس نے متی 5ویں باب میں کچھ باتیں کہی تھی، اس کلام کے متعلق آئیں اس حوالے کو بھی دیکھ لیں ہم۔ یہی کلام اس میں لکھا ہوا ہے، تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا۔ تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا جھوٹی قسم نہ کھانا، بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا۔ تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ میرے عزیزو، تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت ہے۔ یہ خدا کہا گیا تھا، یہی کلام نبیوں سے طرح بے طرح لوگوں سے حصہ بہ حصہ نبیوں سے خدا یہ کلام کرتا رہا۔ مسیح خداوند نے بھی کہا، وہ کلام کرتا رہا۔ آخر میں اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی معرفت ہم سے کلام کیا، جس نے فرمایا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ آمین۔ میرا دل کرتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے لیے زوردار تعریف کریں، جس نے ہمیں زمین پر زندگی دی، اس کی پرستش کریں، اس کا جلال دیں۔ یہ خدا ہے جو طرح بے طرح ہم سے کلام کرتا رہا اور ہم سے بولتا رہا اور اپنا کلام ہم کو دیتا رہا۔ اور میرے عزیزو، آسمان پر یہ کہا گیا تھا، وہ اس لیے یسوع مسیح آیا، یسوع مسیح کی معرفت اس نے ہم سے کلام کیا۔ یسوع مسیح کے بعد آج تک کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ میں تم کو دوبارہ خریدنے کے لیے آیا ہوں، مجسم ہوا ہوں اور تم کو دوبارہ خریدنے کے لیے، جسے ہم مسیح خداوند اس لیے آیا، وہ ہمیں دوبارہ خریدنے کے لیے زمین پر آ گیا اور مجسم ہوا۔ مجسم ہو کر اس نے ہمیں اپنے خوب قیمت دے کر ہمیں خرید لیا۔ اس لیے ہم کرسمس مناتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں خرید کر دوبارہ قائم کر دیا ہے، دوبارہ اس نے خدا کے جلال میں ہمیں داخل کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، آسمان پر ایک واقعہ ہے، اگر مکاشفہ 5 باب اس کو ہم دیکھیں، مکاشفہ 5 باب میں ایک واقعہ ہے جہاں ایک برہ ذبح کیا ہوا برہ، میں اس کے متعلق آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ کہ آسمان پر یہ کیا واقعہ ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اس کی 6 آیت سے، اور میں نے اس تخت، اس کو ہم پڑھیں گے، چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ میرے عزیزو، یہ برہ اس نے کھڑا دیکھا۔ یہاں یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، برہ جب ایک بار ذبح ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کیا کسی نے کبھی زمین پر برے کو ذبح ہو کر کھڑے ہوئے دیکھا ہے؟ بولیے، دیکھا ہے؟ لیکن یہ برہ کھڑا ہے، یہ ذبح ہو کر کھڑا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ زندہ ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے، اب بھی کھڑا ہوتا ہے۔ ایک بار جب اس پر کوئی ایمان رکھنے والا، اس کا بیٹا اور بیٹی زمین پر اس کی مرضی کو پورا کرتا، اس کی گواہی دیتا ہے، اس گواہی کے سبب سے اسے شہید کیا جاتا ہے، اسے کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اعمال 8ویں باب میں اسطفنس کا ذکر ہے، جب اسے سنسار کیا جا رہا تھا، اسے کوڑے مارے جا رہے تھے، تو وہ کیا کرتا کہ میں خدا کے آسمان کو کھلا ہوا دیکھ رہا ہوں اور خدا کے بیٹے
یسوع مسیح کو آسمان پر کھڑا دیکھتا ہوں، وہ اس وقت کھڑا ہو جاتا ہے جب کوئی شہید ہوتا ہے، جب کوئی اس کے نام پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے تو وہ اس کو کھڑا ہو کر گلے لگاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، تب وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اس نے جب ہماری قیمت ادا کر دی، ہمیں خرید لیا، تو وہ یہ ساری باتیں مسیح خداوند کے تعلق سے ہیں۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں وہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی، یہی بہت ضروری ہے، تو ہی، یعنی کہ تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو ہی اکیلا ہے اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بھی بنا دیا۔ وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اور جب میں نے نگاہ کی، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لکھا ہے تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں میں تھا۔ آسمان پر لاکھوں کروڑوں کروڑ فرشتے اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو مبارک کرتے ہیں، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ ذبح کیا ہوا براہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ یہ اس کی وہ پرستش کرتے ہیں، اس کی، اس بیٹے کی، اس بندے کی جس کی معرفت خدا نے آخر میں ہم سے کیا۔ میرے عزیزو، اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، کوئی کلام نہیں کرے گا اور تمجید کے لائق ہے۔ پھر لکھا ہے، پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اور اس کی اور برہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت اب برابر رہے۔ اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ یہی خدا کا بیٹا ہے جس نے ہم سے آخر میں کلام کیا، یہی یسوع مسیح ناظری جو خدا طرح بے طرح حصہ بہ حصہ نبیوں سے کلام کرتا رہا، آخر میں اس نے ہم سے۔ لیکن یوحنا کی یہاں ایک بات مجھے، مقدس یوحنا کی، وہ پہلے روتا ہے، لیکن جب اس کو بڑھا کھڑا نظر آتا ہے تو اس کے اندر ایک امید، اسے تسلی مل جاتی ہے کہ غالب آیا ہے، غالب آیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے تو ہی اس کتاب کو لے دے۔ تو مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 33 آیت مجھے یاد رہتی ہے، جس کو یوحنا دیکھ کر تسلی پاتا ہے۔ وہ آیت مجھے یاد رہتی ہے، خداوند نے جو کلام کیا وہاں پر اس نے لکھا اس آیت میں پہلے حصے میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی کہ تم مجھ میں کیا کرو، اطمینان پاؤ۔ وہ اطمینان دینے کے لیے ہمیں دنیا میں آیا تھا، اور خدا نے آخر میں جو کلام کیا، اسی لیے یہ کلام کیا، وہ ہم سے کلام ہوا کہ ہم کیا کریں، اطمینان پا جائیں۔ آج ہماری زندگیاں بے اطمینان ہیں۔ کیسے بے اطمینان ہو جاتی ہیں؟ جب ہم حالات کو دیکھتے ہیں، اس برے سے ہماری نظریں ہٹ جاتی ہیں۔ جب ہم حالات کو دیکھتے ہیں، حالات ہمارے ذہنوں پر بوجھ بن جاتے ہیں اور ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ اس نے کہا تم مجھ میں اطمینان پاؤ، دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، یہ محض یسوع مسیح کا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کلام ہے خداوند یسوع مسیح کا۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے، دنیا میں ایسا ہوگا، دنیا نے تو اسے بھی نہیں جانا تھا، وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے نہ پہچانا۔ تو وہ کہتا ہے دنیا میں مصیبت اٹھاتے رہو گے، لیکن خاطر جمع رکھو، تیسری بات، خاطر جمع رکھو، مجھ پر ایمان رکھو، میں غالب آیا ہوں۔ وہ صلیب سے پہلے کہہ دیتا میں غالب آیا ہوں۔ میرے عزیزوں، وہ اسی لیے آخر میں آیا
خدا نے اسے بھیجا تاکہ وہ گناہ کے اس بڑے چنگل سے ہمیں آزاد کر دے، پر وہ زندہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، اسی لیے ہم اس کے گیت گاتے، تالیاں بجاتے ہیں، اور وہ یسوع مسیح ہے جس کے گیت گاتے، تالیاں بجاتے، کلام سناتے اور سنتے اور سر فخر سے بلند کر کے چلتے ہیں۔ آمین۔ اور تالی کے تعلق سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، میں نے کلام پاک میں پڑھا ہے، جس کی کتاب میں کبھی آپ پڑھ لیں، اس کے 40 سے 44 باب میں خدا خود تالی بجاتا ہے۔ اور میں نے یہ تجربے سے، میرے تجربے یہ بات آئی ہے، میں جب بھی آپ سے بات کرتا ہوں میں نے تجربہ کیا ہوتا ہے، خدا نے مجھے جو بات میں نے پہلے کی کہ وہ کلام ہماری زندگی میں تجربہ بن جاتا ہے۔ ایک بہن کی ایک بیٹی تھی، اس کے لیے دعا کے لیے کسی نے مجھے بلایا، دعا کی تو بیٹی وہ ہوش میں نہیں آئی۔ ہم تھوڑی دیر بیٹھ گئے، 10 سے 15 منٹ، پھر میرے دل میں آیا کہ ستائش کرنے سے بندر ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب اس کی ستائش کی یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، مکتی دلائے یسوع نام۔ تو میرے عزیزوں، وہ بہن نے گواہی دی کہ جب آپ تالی بجا رہے تھے تو کمرے سے ایک بزرگ سفید کپڑے، سفید سال کا، وہ کمرے سے باہر آیا تو وہ بھی چارپائی کے چاروں طرف تالی بجا رہا تھا، اور جیسے ہی میں نے آمین کہا اس بیٹی نے آنکھیں کھول دی۔ اور جب ہم آج تالی بجاتے ہیں، یہ 10 تارہ ہم گاتے ہیں، یہ خدا نے مجھے اور آپ کو 10 تارہ دیا ہے، ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ تو ابھی بندھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کل خدا کے خادم نے جو باتیں بتائی، ہم غلام ہیں، ابھی ہم بدن کی خواہشات کے غلام ہیں۔ خدا کا بیٹا تو آ گیا، اس نے آخر میں ہم سے کلام کیا اور ہمیں، میرے عزیزوں، اور اس نے آگے 5ویں 6ٹھی بات میں بتاؤں گا ابھی۔ پاک اپنی کلام، قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے، ہر چیز اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ آئیے دیکھیں کرسیوں کے خط کو، کرسیوں کے پہلے باب میں کیا لکھا ہے اس کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی۔ وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ آمین۔ اسی نے سب کچھ خلق کیا ہے، ہم بھی اسی نے ہم کو بھی خلق کیا ہے، اسی نے ہمیں نجات دی ہے، اسی نے ہمیں خریدا ہے، اسی نے ہمیں پھر سے قائم کیا ہے، تاکہ ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی معرفت، جس نے ہم سے کلام کیا، آخر میں ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن کر اسی ہمیشہ کی زندگی کی راہ پر چلتے رہے، اپنے بدنوں سے یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتے رہے۔ میرے عزیزوں، آئے ہم دیکھیں آگے 6ٹھی بات کو، پھر میں آپ کو وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے۔ اس سے پہلے پہلا پطرس اس کے 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ بنے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ وہ گناہوں کو دھو کر، یہ 6ٹھی بات، اس نے صلیب پر کفارہ دیا، اس نے اپنا لہو بہا دیا، ہماری قیمت ادا کر دی۔ آج جب تک ہم اس کے کفارے پر ایمان نہیں لاتے، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے،
کبھی بھی ہم نجات پا نہیں سکتے۔ جب اس نے ہمیں خرید لیا ہے تو وہ یوحنا کی انجیل میں 10ویں باب میں وہ کہتا ہے یہ میری بھیڑیں ہیں، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، باپ نے جب مجھے دی ہیں تو کوئی ان کو میرے ہاتھ سے چھین۔ جب اس نے خریدا تو ہمیں اون بھی کرتا ہے، ہمیں اون کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ جب اس سے ہم نجات پا لیتے ہیں تو جیسے بزرگ پولس رسول آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب اس نے زندگی پائی، جب اس نے نجات پائی تو غلطیوں کے خط میں وہ کہتا ہے میرا جینا مسیح ہے اور مرنا بھی۔ اب میں جو زندگی گزارتا ہوں خدا کے بیٹے پر ایمان رکھنے سے گزارتا ہوں، اور میں اپنے کردار، اپنے قول، اپنی باتوں سے، اپنے اخلاق سے خدا کے بیٹے کو، میں اس کے خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا۔ جس نے مجھ سے محبت رکھی اور میرے لیے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ ایماندار کی یہ حیثیت ہے، ایماندار کا یہ وعد ہے کہ وہ بزرگ پولس کی مانند اقرار کرے، کیونکہ وہ دوسرے کرنتھیوں 5ویں باب میں وہ کہتا ہے مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے کہ جو جیتے ہیں، جس نے اپنا خون دیا ہے، جو جیتے ہیں آگے کو اپنے لیے نہ جیے بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا اور پھر جیت۔ یہ خدا کا بیٹا جس سے آخر میں خدا نے کلام کیا دنیا سے، اور کوئی نہیں ہے جس کے ذریعہ سے وہ کلام کرے گا، اور نہ کوئی، کیونکہ اس نے ذبح ہو کر اپنے خون سے اور اس نے خرید لیا ہے، اور اس کے بعد اور ہمارے لیے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرا دیا ہے۔ میرے عزیزو، آئے ہم آگے دیکھیں، وہ کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے، وہ خدا کے دہنے ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی قدرت اور اس کا جلال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور میرا ایمان ہے کہ ہم جب یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، یسوع مسیح نے ہمیں خریدا ہے، تو ہم کرسچن دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اور کرسچنوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں، میل ملاپ کا پیغام ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، یسوع مسیح کی گواہی ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں، پیار اور محبت کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں، اس پیار کو دنیا کے ساتھ شیئر کریں جو خدا نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، خدا نے ہم سے کلام کیا ہے۔ اور میرے عزیزو، میں اس کی قدرت کی ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ آسمان پر بڑا ہی خالق بڑی قدرت کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اس کے اختیار کے متعلق ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یرمیہ کی کتاب میں، پھر ہم اس کے بعد دعا کریں گے۔ یرمیہ 5ویں باب میں ہم دیکھیں گے اس کی قدرت کیا ہے، وہ کس قدر مالک اور خالق ہے، کس قدر زندہ خدا ہے، اس کی قدرت۔ 5ویں باب کی 22 ہے، کیا ہم آج ہمارے اندر اس کا خوف ہے، اس کا ڈر ہے جو ہم زندگی گزارتے ہیں؟ خدا فرماتا ہے کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم میرے حضور میں تھپ تھراؤ گے نہیں؟ جس نے ریت کو سمندر کی حد پر ابدی حکم سے قائم کیا کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ ریت جسے خدا نے، جس کے حکم سے پیدا ہوئی، جہاں خدا نے اسے رکھا ہے، وہ ریت اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں؟ اور پھر لکھا ہے، اور ہر چند اس کی لہریں اچھلتی ہیں تو بھی غالب نہیں آتی، ہر چند شور کرتی ہیں تو بھی اس سے تجاوز نہیں۔ وہ اس قدر خالق اور مالک ہے اور زندہ خدا ہے۔ میرے عزیزو، اسی کی معرفت خدا نے آخر میں اپنے بیٹے کی معرفت ہم سے کلام کیا۔
وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا اور آنے والا ہے ان کو لینے کے لیے جو اس کی راہ دیکھتے ہیں اور جو اس کے ڈر اور خوف کے نیچے رہ کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں۔ جب یہ وہ خالق